بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخاسر من غفل عن اصلاح المعاد۔ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھاٹے والا وہ شخص ہے جو اپنی معاد اور آخرت کی اصلاح سے غفلت کرے۔ جو بندہ واقعاً اپنی آخرت سے غفلت کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوشاں نہیں ہے، حقیقت میں گھاٹے والا اور نقصان والا وہی شخص ہے۔ الخاسر من غفل عن اصلاح المعاد۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں کلمہ غیرہ کے بیان میں ہے کہ ادات کثیر الاستعمال میں سے ایک غیر بھی ہے۔ خوب یہاں پر بھی نہایت خوبصورت مطالب کو ابن ہشام ذکر فرماتے ہیں۔ فرماتے حرف الغین جیسے غیرو اسم ملازم للاضافت فی المعنی۔ آغا غیر ایک ایسا اسم ہے جو ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اضافے کے بغیر اس کا معنی ہی نہیں ہوتا۔ اصلاً غیر یعنی مغایرت، یعنی کسی چیز کے ساتھ مغایرت، کسی چیز کا غیر، وگرنہ غیرہ کا اصلاً معنی نہیں بنے گا۔ لیکن یہ اضافہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر لفظی ہو، بسا اوقات معنوی اضافہ بھی ہوتا ہے۔ معنوی اضافہ ہوتا ہے نہ کہ اس اضافہ لفظی کے مقابلے میں، یعنی معنن مضاف ہوتا ہے، لفظاً بے شک وہ مضاف نہ ہو، لیکن بسا اوقات معنن اضافہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے نیت میں مضاف الیہ کا معنی ہوتا ہے، حتماً کسی شے کا غیر ہوگا، وگرنہ خالی غیر تو اصلاً معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ فرماتے ہیں اسم ملازم للاضافت فی المعنی، معنوی طور پر ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْطَعَ عَنْهَا لَفْظًا، البتہ لفظی طور پر ہو سکتا ہے کہ اضافے سے کبھی کبھار اس کو قطع کیا جائے، جدا کیا جائے، یعنی لفظی طور پر مضاف نہ ہو لیکن معنوی طور پر ہمیشہ مضاف ہوگا۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْطَعَ عَنْهَا لَفْظًا، کہ بسا ممکن ہے کہ اس اضافے سے قطع کیا جائے لفظی طور پر۔ ان فہم معنی ہو، اگر مضاف الیہ وغیرہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اگر روشن ہے تو اس وقت کر سکتے ہیں۔ وَتَقَدَّمَتْ عَلَيْهَا كَلِمَةُ لَيْسَ، جب لفظی طور پر آپ اس کو اضافے سے قطع کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر کلمہ لیسا آئے گا۔ آپ دیکھتے ہیں لیسا غیرو، لیسا غیرہ، کہ ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اس صورت میں اس کو کیا اعراب ہوگا، کہ اس کی ابھی بحث آئے گی۔ لیکن خلاصہ کلام یہ معنوی طور پر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اگر اس مضاف الیہ کا مطلب اور معنی آپ کی نیت میں ہے، وہ روشن ہے، تو مضاف الیہ کو چہ بسا محذوف کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر لیسا کو لے کر آتے ہیں۔ وَقَوْلُهُمْ لَا غَيْرُ لَحْنٌ، فرماتے ہیں کہ یہ جو بسا اوقات عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے، لا غیر، لا غیرو، ایسے ہوتا ہے، سمدیہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یا حتیٰ ابن ہشام نے خود مغنی کے اندر چند مقامات پر حرف لام کے اندر اس لا غیروں کو استعمال کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نہ، یہ اشتباہ ہے، صحیح عبارت یہ نہیں ہے کہ آپ لا غیروں لے کر آئیں،
آپ کہیں لیس غیرو، ایسے استعمال کریں. لا غیرو لحن غلط ہے، اشتباہ ہے. روشن ہوا مطلب کہ پس غیرو لازم الاضافہ ہے معنوی طور پر، لیکن اگر مضاف الیہ آپ کے لیے روشن ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں اور غیر کے اوپر لیسا کو لے کر آتے ہیں. اچھا، اس غیرہ کا اعراب کیا پڑھیں گے؟ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی نیچے بتائیں گے. لیسا غیرو بھی درست ہے، لیسا غیرہ بھی درست ہے، مشکل نہ دار ہے. وَيُقَالُ قَبِضْتُ عَشَرَةً لَيْسَ غَيْرُهَا، کہ یہاں پر لفظاً مضاف ہے. میں نے قبضت عشرتاً 10 جو ہے وہ کیا لیے، لیس غیرها، یعنی لیس غیرها مقبوضاً. درست ہے، 10 کا غیر میری مٹھی میں نہیں ہے، 10 میری مٹھی میں ہے. ولیس غیرها برفع غیرو، غیرو کو رفع پڑھیں علی حذف الخبر، یعنی لیس کا اسم غیرها ہے، خبر مقبوضاً محذوف ہے. الحمدللہ. وبنسبها لیس غیرها بھی پڑھ سکتے ہیں. علی اضمار الاسم، اس کے اسم کو آپ کیا کریں؟ محذوف مانیں، یعنی کہیں لیس غیرہا، یعنی لیس المقبوض غیرہا، 10 میری مٹھی میں ہے، نہ کہ 10 کا غیر میری مٹھی میں ہے. ولیس غیرہ بالفتح من غیر تنوین علی اضمار الاسم ایضاً، اگر لفظی طور پر آپ نے مضاف الیہ کو حذف کر دیا تو اس صورت میں آپ اس کو خالی فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں لیس غیرہ، ایسے بھی جائز ہے. ولیس غیر بالفتح من غیر تنوین علی اضمار الاسم ایضاً، یعنی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اسم کو نیت میں رکھتے ہوئے تنوین کے بغیر آپ پڑھیں لیس غیرہ، یعنی یہ چیز بھی جائز ہے. بالفتح من غیر تنوین علی اضمار الاسم ایضاً وحذف المضاف الیہ لفظاً، کہ علی اگر فتح پر عطف کریں، وحذف المضاف الیہ لفظاً، اور مضاف الیہ کو لفظاً معذوف کر دیں. ونیت ثبوت ہی، اور اس کے ثبوت کی نیت رکھیں، یعنی جیسے عرض کیا تھا غایات کے اندر، اسی طریقے سے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ مضاف الیہ کو آپ لفظاً معذوف کر دیتے ہیں لیکن آپ کی نیت میں ہے. خب جب آپ کی نیت میں لفظ نیت میں ہے، ہاں خالی معنی نا، لفظ نیت میں ہے. خب جب آپ کی نیت میں وہ لفظ ہے تو اس صورت میں آپ اس کے مضاف الیہ کو معذوف کریں تو تنوین نہیں آئے گی. اب یاد ہے نا غایات کے باعث میں نے عرض کیا تھا کہ جو مضاف الیہ ہے غایات کے ظروف میں ایک مرتبہ مضاف الیہ معذوف ہے اور نیت میں آپ لفظ کو رکھتے ہیں نہ کہ معنی کو، کہ 4 صورتیں تھی. ایک مرتبہ یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کو نیت میں رکھتے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ لفظ کو نیت میں رکھتے ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ معنی کو نیت میں رکھتے ہیں نہ کہ لفظ کو. اگر آپ یہاں پر لفظ کو نیت میں رکھیں تو اس صورت میں تنوین کی جگہ نہیں ہوگی، المعذوف کالمذکور، لہذا آپ پڑھنے ولیس غیرہ، ولیس غیرہ بالفتح من غیر تنوین، آگا اس غیرہ کو فتح کے ساتھ پڑھیں، تنوین نہیں ہونی چاہیے. علی اضمار الاسم ایضاً، یعنی آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب اس کا اسم مضمر رکھیں یعنی معذوف رکھیں تو اس صورت میں لیسا غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بھئی غیرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ غیرن پڑھیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ، وحذف المضاف الیہ لفظاً و نیت ثبوت ہی، لفظاً اس کو معذوف کریں اور نیت میں یہ ہو کہ نہ وہ موجود ہے. خوب، و نیت ثبوت ہی کا قراءت بعضہم، جیسے بعض لوگوں نے اس کو پڑھا للہ الامر من قبل و من بعد، ایسے کسرہ کے ساتھ کہ مضاف الیہ کو لفظاً معذوف کر دیا ہے لیکن نیت ثبوت میں ہے لہذا تنوین نہیں آ رہی. بالکسر من غیر تنوین، یعنی من قبل و من بعد، ایسے پڑھیں کہ کسرہ دیں تنوین نہ ہو. ای من قبل الغلب و من بعد، درست ہے.
اعلیٰ غلبے سے پہلے غلبے کے بعد اس آیہ کے معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں. خوب خدا کا ہی امر ہے. بس ہم نے کہا لیس غیرہا بھی درست ہے, لیس غیرہا بھی درست ہے, لیس غیرہ بھی درست ہے, اور اب کہتے ہیں ولیس غیرو بضم من غیر تنوین, یہ بھی درست ہے کہ آپ غیروں کو ضمہ دیں تنوین کے بغیر. اچھا یہاں پر کیا ہے, فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو تحلیل ہے وہ مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ آغا اس کو اسی غایات کے ساتھ شباہت دے رہے ہیں کہ غایات کے بارے میں کہا تھا نا, ظروف غایات کے بارے میں کہ ایک صورت میں مبنی ہوتے ہیں جب مضاف الیہ معذوف ہو اور مضاف الیہ کا معنی نیت میں رکھے نہ کہ لفظ. اس صورت میں آپ کہتے تھے للہ الامر من قبل و من بعد, یا یہاں پر بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے اس کو بھی مبنی کریں. فرماتے ہیں فقال المبرد والمتاخرون, لیس غیروں میں مبرد اور متاخرین کہتے ہیں انہا ضمت و بنا والا ضمہ ہے, یعنی مبنی ہے غیروں, لا اعراب, نہ کہ ضمہ اعراب کا ہے, اعراب کا نہیں ہے. وَإِنَّ غیروں شبہت بالغایات یا شبہت بالغایات, غیروں کو تشبیہ دی گئی ہے غایات کے ساتھ, کا قبل و بعد. فعلی ھذا یحتمل ان یکون اسما و ان یکون خبرا. اچھا اگر یہ ضمہ بنا کا ہو, مبنی ہو, تو اس صورت میں آپ طے نہیں کر سکتے کہ غیرو حتماً اسم ہے, ہو سکتا ہے خبر ہو, کیونکہ یہ ضمہ تو مبنی ہونے کا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہو, خبر ہو سکتا ہے اسم ہو, دونوں ممکن ہے. نقطہ سمجھ میں آیا؟ جب غیروں پر آپ ضمہ بنا کا دے رہے ہیں تو یہ مشخص نہیں ہے کہ حتماً غیر و اسم ہے, ہو سکتا ہے خبر ہو. فعلی ھذا یحتمل ان یکون اسما و ان یکون خبرا, ہو سکتا ہے اسم ہو سکتا ہے خبر ہو. وقال الاخفش ضمت اعراب لا بناء, آغا اخفش کہتے ہیں کہ آغا یہ اعراب کا بنا ہے, یعنی اس صورت میں پھر یہ قطعاً اسم ہوگا نہ کہ بنا کا. کیوں؟ لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ولا مكان كفوق وتحت وإنما هو بمنزلة كل وبعض وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخبر. آغا اخفش کہتے ہیں کہ آغا یہ ضمہ اعراب کا ہے, بنا کا نہیں ہے. آپ غایات کے ساتھ اس کو قیاس نہ کریں, کیونکہ غایات میں یا اس میں زمان ہے یا اس میں مکان ہے, یہ نہ اس میں زمان ہے نہ اس میں مکان ہے, بلکہ کل اور بعض کی طرح ہے. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمِ زَمَانٍ كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَلَا مَكَانٍ, جیسے فوق اور تحت, اوپر اور نیچے. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنزِلَةِ كُلْ وَبَعْض, یہ کل اور بعض کی منزلت پر ہے, لہذا مبنی نہیں ہے, معرب ہے. وَعَلَى هَذَا فَهُوَ الْإِسْمُ, اس بنا پر یہ غیر و اسم ہے. وحذف الخبر, اور خبر کو معذوف کیا گیا. ولیس غیر مقبوضاً, ایسے ہے. وقال ابن خروف یحتمل الوجہین, آغا یہ دونوں وجہوں کا اس میں آپ احتمال دے سکتے ہیں. ولیس غیران بالفتح والتنوین ولیس غیرون بالضم والتنوین وعلیہما فالحرکۃ اعرابیہ. یہ کہتے ہیں کہ لیس غیرن بھی کہہ سکتے ہیں, لیس غیرن بھی کہتے ہیں, دونوں کہہ سکتے ہیں. خوب اس بنا پر کیا ہوگا, یہ حرکت اعرابی ہوگی, مبنی کے لیے تو تنوین نہیں ہے, کیونکہ لأن التنوین اما للتمکین فلا یلحق الا المعربات و اما للتعویض فکأن المضاف الیہ مذکورون. کیونکہ آگا جو تنوین ہے یہ تنوین یا تو تمکین ہے یا تنوین عوض ہے. خوب تنوین تمکین تو فقط معربات پر آتی ہے, زید امر رجل وغیرہ پر. اور اگر تنوین تعویض ہو تو فکأن المضاف الیہ مذکور, تو پھر اس صورت میں تو گویا کہ مضاف الیہ کیا ہے, مذکور ہے. یعنی آپ لیس غیرن اور لیس غیرن بھی پڑھ سکتے ہیں, اور لیس غیرہ اور لیس غیرو دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ تنوین تمکین ہے تو غیر معرب ہے, اور اگر تنوین عوض ہے
تو گویا کہ اس صورت میں بھی مضاف الیہ معذوف ہی نہیں ہوا بلکہ ذکر ہوا ہے. یعنی بنابراین لیس غیرن اور لیس غیرن دونوں جائز ہیں. غیرہ اور غیروں کی بات نہیں ہے. آغا ابن خروف اعلیٰ یہ دیگے ذہن میں نہیں ہے ضبط. خروف نہ ابن خروف بلے مطلب سمجھ میں آیا. ابن خروف کیا کہتے ہیں؟ ابن خروف کہتے ہیں کہ لیس غیرن اور لیس غیرن دونوں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو تنوین ہے یا تمکین ہے یا عوض ہے. اگر تنوین ہے تمکین ہے پھر تو یہ معرب ہے، لہذا مبنی معنی ندارت. اور اگر عوض ہے تو فکأن المضاف الیہ مذکور، پس گویا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہے، جو حذف ہوا ہے وہ ذکر شدہ ہے. کیونکہ بابا جب ایک شے کے بدلے میں ہے تو اس عوض کو تو آپ ذکر کریں گے نا. دونوں صورتوں میں اس کو ہونا چاہیے. تمام شہود. پس یہ جو معروف عبارت ہے لیسا غیرو، پس اس میں آپ دیکھیں ساری صورتیں ممکن ہو گئی. لیسا غیرو بھی درست ہے، لیسا غیرہ بھی درست ہے، لیسا غیرن بھی درست ہے، لیسا غیرن بھی درست ہے. کہ اسی سے قیاس کرتے ہوئے وہ جو عبارت پڑھتے ہیں لا غیرو، حالانکہ اس کو لا غیرو بھی پڑھ سکتے ہیں، لا غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا غیرن لا غیرون اس طریقے سے. مگر یہ کہ وہاں پر آپ کہیں لا نفی جنس ہے تو اس صورت میں بقول جامی کے کہ پھر آپ اس کو پڑھیں لا غیرو. تمام شود. اچھا اب آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غیر ان اسماء میں سے ہے کہ جو متوغل فی الابہام ہے، اصلاً ابہام کے اندر ڈوبے ہوئے، حتیٰ یہ اس میں معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو نا پھر بھی معرفہ نہیں ہوتے. ان کو کہتے ہیں اسماء متوغل فی الابہام، کیونکہ آگا دیکھیں نا مغایرت عمومیت رکھتی ہے. جتنی بھی آپ چیزیں نا ہر دو چیزوں کے اندر مغایرت پائی جاتی ہے، لہذا یہ بیچارہ کبھی بھی معرفہ نہیں ہوتا. فرماتے ہیں ولا تتعرف غیر بالاضافہ، اضافے کی وجہ سے غیر معرفہ نہیں ہوتا. کیوں؟ لشدت ابہامہا، کیونکہ یہ بیچارہ اپنے ابہام میں بالکل ڈوبا ہوا ہے، مبہم ہے، غیر واضح ہے، معرفہ نہیں ہوتا. وَتُسْتَعْمَلُ غَيْرُ الْمُضَافَةُ لَفْظًا عَلَى وَجْهَيْنِ، غیر جس کی صفت یہ کہ وہ مضاف و لفظاً وہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک احدہما کہ وہو الاصل ان تکون صفتاً للنکرہ، کہ یہ نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتا ہے. حالانکہ صفت سے مراد یعنی معنی، یہ معنوی طور پر نکرہ کے لیے صفت ہوتا ہے. نحو قولہ تعالی نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہ یہاں پر دیکھیں بے شک الذی موصول کی طرف اضافہ ہوا ہے، معرفہ کی طرف اضافہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی صالحا کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے وقول امیر المؤمنین علیہ السلام وکل عزیز غیر ہی ذلیلون، کہ یہ عزیز کی صفت ہے ولو ان کے ضمیر کی طرف مضاف ہے. وَكُلُّ عَزِيزٍ غَيْرِهِ ذَلِيلٌ، ہر عزیز جو خدا کے علاوہ ہے وہ ذلیل ہے. البتہ ذلیل عربی زبان میں یعنی پست ہے، جھکا ہوا ہے. عزیز غالب خدا ہے، کہ یہاں پر بھی مثال روشن ہے. کُلُّ عَزِيزٍ غَيْرِهِ مضاف ہوا ہے معرفہ کی طرف، لیکن پھر بھی اپنے نکرہ ہونے پر باقی ہے. کہ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ نکرہ کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ان تکون صفتاً للنکرہ، کہ غالباً، البتہ یہاں پر غالباً ہوتا تو اچھا، غالباً نکرہ کے لیے صفت ہوتا ہے. او لمعرفت قریبت منہا، کہ یہ للنکرہ پر عطف ہو رہا ہے، یا یہ صفت ہوتا ہے اس معرفہ کے لیے کہ جو قریب ہے نکرہ کے، یعنی معنوی طور پر وہ بھی نکرہ ہے. جیسے یہ مشہور ترکیب
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ غیر الذین کے لیے صفت ہے. خوب، جب یہ الذین کے لیے صفت ہے، الذین تو معرفہ ہے، خوب یہ غیر تو نکرہ ہے، کیسے اس کی صفت واقع ہو رہا ہے؟ کہہ رہے الذین انعمت علیہم، معنوی طور پر بھی یعنی وہ لوگ مراد ہیں کہ جو جن سے منعم علیہم ہے. تو اس اعتبار سے کانہ معنوی طور پر ان کے اندر بھی ایک نکرہ کے ساتھ شباہت رکھی جاتی ہے، کوئی ایک خاص فرد مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بندہ یعنی جن سے منعم علیہم، وہ جو جن سے منعم علیہم ہے وہ بھی نکرہ کے ساتھ معنوی طور پر شباہت رکھتا ہے. لہذا اگرچہ یہ غیر ادھر معرفہ کی صفت بن رہا ہے، لیکن وہ معرفہ بھی معنوی طور پر کیا ہے؟ نکرہ کے قریب ہے. صراط الذین، ان لوگوں کی راہ کہ الذین انعمت علیہم، کہ جن پر تو نے انعام کیا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، یہ لوگ وہ ہیں منعم علیہم جن پر نعمت ہوئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ ان پر غضب نہیں کیا گیا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے. ایسے ترجمہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایسے فرماتے ہیں کہ اول معرفت قریبت منہا، بھائی کیوں یہ معرفہ اس نکرہ کے قریب ہے؟ اس کی علت قریبتن کی علت بیان کریں. اس لیے کہ لأن المعرف الجنسی قریب من النکرہ. آغا جو معرفہ جنسی ہے کہ جہاں پر جن سے منعم وہ مراد ہو، جیسا کہ یہاں پر ہے، تو یہ بھی نکرہ کے بالکل قریب ہے، کوئی مشخص ایک فرق تو نہیں ہے. اچھا، ایک جواب یہ کہ پس الذین انعمت علیہم کی صفت بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا نکرے والا رخ پایا جاتا ہے. اور دوسرا ایک جواب ہے کہ جو آغا ابن سراج نے دیا ہے، کہا کہ اگر غیر دو ضدوں کے درمیان واقع ہو، ضدین، حالانکہ ضدین سے بھی مراد یہاں پر عرفی ضد ہے، جو دو چیزیں آپس میں جمع نہیں ہوتی، ٹکراتی ہیں، ان کے درمیان اگر غیر آ جائے تو پھر نسبتاً غیر معرفہ ہو جاتا ہے. درست ہے. وَلِأَنَّ غَيْرًا، اور دوسرا سبب یہ کہ غیر معرفہ کی صفت واقع ہو رہا ہے. یہ وَلِأَنَّ اس معرفہ کی صفت کے جو نکرہ کے قریب ہے، بھائی اس کی صفت کیوں واقع ہو رہا ہے؟ اس کی علت یہ وَلِأَنَّ غَيْرًا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ ضَعُفَ ابہامها. فرماتے ہیں کہ اگر غیر دو ضدوں کے درمیان واقع ہو تو اس کا ابہام ضعیف ہو جاتا ہے. کہ یہ دوسرا جواب دیتے ہیں، بھائی ایک منعم علیہم ہے اور ایک مغضوب علیہم ہے جن پر نعمت نازل کی جا رہی ہے، انعام کیا جا رہا ہے. ان کا ضد کیا بنے گا عرفی طور پر؟ ان کا ضد عرفی طور پر وہ ہوگا کہ جن پر غضب ہے خدا کا. خب منعم علیہم اور المغضوب علیہم عرفاً دونوں ضد ہے اور ان دونوں کے درمیان غیر آیا ہے، لہذا تقریباً معرفہ ٹائپ بن گیا ہے. وَلِأَنَّ غَيْرًا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ ضَعُفَ إِبْهَامُهَا. حتیٰ زعم ابن سراج، حتیٰ کہ ابن سراج نے یہاں تک گمان کیا ہے کہ انہا حینئذ تتعرف. ابن سراج تو کہتا ہے اس صورت میں غیر اصلاً معرفہ ہو جاتا ہے. اس عبارت کو سمجھے. بہت سارے محشین نے ایسے لکھا ہے کہ وَيَرُدُّهُ الْآيَةُ الْأُولَى سے اس دوسرے جواب کو ابن ہشام رد کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں رد نہیں کر رہا ہے، بلکہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا اس میں شک نہیں ہے کہ غیرہ کا ابہام ختم ہوتا ہے اگر ضدین کے درمیان آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل معرفہ بن جاتا ہے، نہ، کچھ ابہام اس کا ختم ہوا اور کچھ ابہام اس میں پیدا ہوا الذین انعمت علیہم میں. دوسرے لفظوں میں الذین انعمت علیہم میں
جب معنی جنسی کا ارادہ کیا تو وہاں پر ایک طرح کا ابہام اور نکرہ والا رخ آ گیا، اور تھوڑا بہت ابہام غیرہ کا ختم ہوا، لہذا اب یہ غیرہ ایسے معرفہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ ہم کلن یہ فتویٰ نہیں دیتے کہ بالکل معرفہ ہو جاتا ہے۔ ابن ہشام کہتا ہے جیسے ابن سراج کہتا ہے کہ کلن معرفہ ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جیسے آغا سراج کہہ رہا ہے کہ کلن معرفہ ہوتا ہے، نہ 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 نہ، کلن معرفہ نہیں ہوتا، کیونکہ کلن اگر معرفہ ہو جائے تو پہلی جو آیت ذکر کی نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اگر ہمیں مہلت ملتی اور دنیا میں جاتے تو ہم عمل صالح کو انجام دیتے۔ غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل صالح کیا ہے؟ غیر ہوگا اس عمل کا کہ جو ہم انجام دیتے تھے، یعنی جو ہم دنیا کے اندر برے اعمال انجام دیتے تھے ان کے علاوہ جو صالح عمل ہے وہ ہم انجام دیں گے۔ تو اوپر دیکھیں غیر الذی، وہاں پر بھی غیر ضدین کے درمیان آیا ہے، صالحن اور الذی کننا نعمل، الذی کننا نعمل وہ برے عمل تھے، صالح اور برے عمل دونوں ضدین ہیں، ان دونوں کے درمیان غیرہ آیا ہے، لیکن وہاں پر دیکھیں غیرہ معرفہ نہیں ہوا۔ لہذا آغا ابن سراج جو یہ کہہ رہے کلن معرفہ ہو جاتا ہے، ہم اس بات کو رد کرتے ہیں، کلن معرفہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس کے ابہام کا درجہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا موصوف ایسا معرفہ ہو کہ جس میں نکرہ کا شائبہ پایا جائے تو وہاں پر ایسے معرفہ کی بھی صفت بن سکتا ہے۔ خدا کر بندہ حقیر کے مطالب کو آپ نے پک کیا ہو کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ معمولاً جتنے بھی شارحین ہیں مغنی کے، جو حواشی نویس ہیں، وہ سب لکھتے ہیں کہ ابن ہشام دوسرے جواب کو رد کر رہے ہیں، لیکن ظاہراً عبارت کا ٹون اس طریقے سے نہیں ہے، اسلوب ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں عبارت کو، وَلِأَنَّ غَيْرًا إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ، اگر غیرہ دو ضدوں کے درمیان واقع ہو تو ضعف ابہام ہو، کہ خوب اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ غلط بات نہیں ہے، لیکن حتی زعم ابن سراج کہ انا حینئذ تتعرفوا، اس کو رد کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابن سراج کہتے ہیں کہ وہ معرفہ بن جاتا، کہہ رہے ہیں نا آغا ابن سراج یہ بات غلط ہے۔ وَيَرُدُّهُ الْآيَةُ الْأُولَى، جو پہلی آیت ہے نعمل صالحا غیر الذی کننا نعملو، کہ وہاں پر ضدین کے درمیان غیر ہے لیکن معرفہ نہیں ہوا۔ کیا دلیل معرفہ نہیں ہوا؟ نکرہ کی صفت واقع ہوا ہے۔ بس یہ جو ابن سراج کہہ رہا ہے کہ کلن معرفہ ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ تمام شد، بس یہ غیر صفت واقع ہوتا ہے نکرہ کی۔ دو، وَثَانِي أَن تَكُونَ اسْتِثْنَاءً، غیر اللہ کے معنی میں ہوتا ہے کہ یہ آپ ہدایہ، سمدیہ، سیوطی، عوامل ہر جگہ پر پڑھ کر آئے کہ اس صورت میں غیر جب استثناء کے لیے ہو تو اس غیرہ پر اعراب آئے گا مستثنیٰ باللہ والا۔ کیا مقصد اس کا مستثنیٰ باللہ والا اعراب؟ یعنی اس غیرہ کو ہٹا کر اللہ رکھے اور دیکھیں مستثنیٰ پر کون سا اعراب آتا ہے، وہی اعراب آپ غیرہ پر دیں۔ مثلا جاءنی القوم غیر زید، خوب یہاں پر اب غیرہ کو ہٹائیں اور اللہ رکھیں تو کیا بنے گا؟ جاء القوم الا زیدن۔ خوب کلام مثبت، مستثنیٰ منہ مذکور، خوب یہاں پر مستثنیٰ کو آپ کیا کریں گے؟ مستثنیٰ بھی متصل، حتماً نصب دے گے آپ۔ وَثَانِي أَن تَكُونَ اسْتِثْنَاءً، آغا یہ استثناء ہو اللہ کے معنی میں، فَتُعْرَبُ بِإِعْرَابِ الْاسْمِ، تو اس صورت میں غیرہ کو اعراب دیا جائے گا اس اسم والا کہ التالی اللہ، جو اللہ کے بعد آتا ہے، یعنی مستثنیٰ بھی اللہ والا اعراب آئے گا۔ فَتُعْرَبُ بِإِعْرَابِ الْاسْمِ التَّالِي إِلَّا فِي ذَلِكَ الْكَلَامِ، اس کلام میں جو مستثنیٰ باللہ کا اعراب ہوگا وہی آپ غیرہ کو دیں گے۔ فَتَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ، ایسے کہو گے۔ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ یا غَيْرَ زَيْدٍ، دونوں اعراب جائز ہے، یہ وہ بدل والا مورد ہے۔
بالنسب والرفع. وقال تعالی لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرار. درست ہے. وقال تعالی یہ آیہ کریمہ یقرأ برفع غیر، اس کو غیرو بھی پڑھا گیا ہے ایسے. کیوں؟ اما علی انہ صفتن للقائدون، یا تو آپ اس کو صفت قرار دیں القائدون کے لیے. لأنہم جنسون. آغا القائدون معرفہ، یہ نکرہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، القائدون میں جنس مراد ہے، جنس مراد ہے. اور ابھی کہا کہ اگر معرف جنسی ہو تو اس کی صفت غیر واقع ہو سکتا ہے. ابھی اوپر کا اس صورت میں استثناء کے بعد سے خارج ہو جائے گا، اوپر والے حصے میں چلا جائے گا، صفت واقع ہو رہا ہے. وَإِمَّا عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ، یا نہ آقا یہ غیر اللہ کے معنی میں ہے، لیکن یہ بدل والا مورد ہے کہ کلام منفی ہو تو وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کلام منفی ہو تو وہاں پر آپ بدل بھی لے سکتے ہیں اور نصب بھی دے سکتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا، مستثنی والا جو اعراب ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. خوب یہ دیکھیں اس آیہ کریمہ کے اندر مستثنی کا جو آغا آپ اعراب پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر اللہ کے ذریعے سے استثناء ہو تو مستثنی میں یا نصب واجب ہے. خوب نصب کہاں پر ہوتی ہے؟ جہاں پر کلام تام موجب ہو اور مستثنی متصل ہو. جیسے اوپر ابھی کہا جاءنی القوم غیر زیدن، یعنی جاءنی القوم الا زیدن، کلام تام موجب اور مستثنی متصل. درست ہے. اچھا، یا کلام تام ہو، ٹھیک ہے، چاہے موجب ہو یا غیر موجب ہو، اگر مستثنی منقطع ہے تو اس کو بھی نصب پڑھیں گے. خوب یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. دوسرا اعراب یہ ہے کہ یا نصب دیں یا ما قبل کے لیے بدل قرار دیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کلام تام ہو، غیر موجب ہو اور مستثنی متصل ہو. ما جاءنی احد الا زید یا الا زیدن، دونوں درست ہے. ایسے پڑھتے ہیں نا، درست ہے. یا اعراب حسب عوامل ہوتا ہے کہ جہاں پر کلام مفرغ ہو، جیسے ما زید الا عادل، ما جاءنی الا زید، ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن. درست ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ جو آیہ کریمہ ہے لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرار کے ضمے کے ساتھ جو قرات ہے، اس کے اعتبار سے یا تو غیروں کو آپ القائدون کے لیے صفت قرار دیں. سوال، القائدون تو معرفہ ہے، یہ تو معرفہ نہیں ہوتا. ہم کہیں گے کہ نہ، اگر معرف جنسی ہو تو مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر بھی ایسے. یا آپ اس کو کہیں کہ نہ، استثناء ہے لیکن وہ دوسرا مورد ہے، اتباع والا، بدل والا اور نصب والا. وَإِمَّا عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَأُبْدِلَ عَلَىٰ حَدِّ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. خوب یہاں پر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بدل بھی کر سکتے ہیں یا نصب بھی دے سکتے ہیں. وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ النَّصْبِ. خوب ما فعلوا الا قلیل یا الا قلیلاً، الا قلیلاً والی جو قراءت ہے وہ اس نقطے کی تائید بھی کر رہی ہے کہ دونوں درست ہیں. خوب تمام شدہ گا. فرماتے ہیں وَانْتِسَابُ غَيْرَ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ عَنْ تَمَامِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْمَغَارِبَةِ. خوب بس تمام ہوا، بس بقیت قلیمتون، ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے، وہ سن لیں. اچھا، اس غیرہ کا ناصب کون ہوگا جب استثناء کے معنی میں ہو؟
فرماتے ہیں یا تو اس کا عامل معنوی ہے کہ جس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا تمام الکلام کے نام سے، عامل معنوی ہے۔ آغا فارسی کہتے ہیں نہ حالیت کی بنا پر، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ ظرف مکان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے۔ وَانتصاب غیر فی الاستثناء ان تمام الکلام عند المغاربہ، جو مغرب کے رہنے والے نحات ہیں، اندلس وغیرہ والے، اس سائڈ والے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ناصب عامل معنوی ہے جس کو تمام الکلام کے رہے۔ اچھا یہ جو دیکھیں نا، انتصاب و غیرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور انتصاب و غیرو غیرہ یہ کر سکتے ہیں، اعراب حکائی اگر دیں تو، وگرنہ عبارت وانتصاب غیرن فی الاستثناء، انتصاب کس وجہ سے؟ ان تمام الکلام، تمام کلام کی وجہ سے ہے، تمام کلام کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ نصب مل رہی ہے۔ عند المغاربہ، اللہ جو مغرب کے رہنے والے نحات ہیں، کانتصاب الاسم بعد الا عندهم، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اللہ کے بعد منصوب ہوتا ہے، کیوں منصوب ہوتا ہے؟ مغاربہ کہتے ہیں کہ عامل معنوی ہے تمام الکلام۔ وعلی الحالیت عند الفارسی، آغا فارسی کہتے ہیں کہ نہ حالیت کی بنا پر منصوب ہے۔ وعلی التشبیہ بظرف المکان عند جماعت، ایک گروہ کا ماننا ہے کہ نہ آغا اس کو ظرف مکان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے ہم منصوب پڑھ رہے ہیں۔ تمام شد۔ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ اِذَا اُضِيفَتْ إِلَى مَبْنِيٍّ، کہتے ہیں اگر یہ غیر مبنی کی طرف اضافہ ہو تو اس کو بھی آپ بنا مبنی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مغنی باب رابع میں ہم عرض کریں گے کہ مضاف مضاف الیہ سے بہت ساری چیزوں کو کسب کرتا ہے، من جملہ ان چیزوں میں سے یہ کہ بعض مواقع پر مضاف مضاف الیہ سے بنا کو، مبنی ہونے کو بھی کسب کرتا ہے، یہاں پر ایسے ہی ہے۔ وَيَجُوزُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَبْنِيٍّ كَقَوْلِ أَبِي قَيْسِ بن رفاعہ، قبیس غلط ہے، كَقَوْلِ أَبِي قَيْسِ بن رفاعہ، کہ شعر یہ ہے، لم يمنع الشرب منها غير ان نطقت حمامة في غصون ذات اوقال۔ دیکھیں بھیا اس شعر کو، منہا اس کے اونٹ کی طرف ہے جو پہلے قصیدے میں ہے، کبھی اونٹ۔ لم یمنع الشرب، کہتے ہیں کہ منع نہیں کیا پانی پینے کو، وہ جو پی رہا تھا اونٹ، لم یمنع الشرب منہا، اس اونٹ شتر بیچارے کو پینے سے منع نہیں کیا مگر اس چیز نے، غیر ان نطقت حمامتن، حمامہ مادہ کبوتری کو کہتے ہیں، غیر ان نطقت حمامتن، سوائے اس چیز کے کہ ایک مادہ کبوتری بول رہی تھی، فی غصون ذات اوقال، اوقال جمع وقل، وقل یعنی سنگ پتھر، سوائے اس کبوتری کے آواز کے کہ جو فی غصون، غصون یعنی وہ جو ٹالیاں ہوتی ہیں، شاخیں جو ہوتی ہیں درخت کی، غصن، وہ حمامہ کے جو کہاں پر تھی؟ فی غصون، ایسی درخت کے شاخوں پر تھی کہ ذات اوقال، وہ جو درخت کی ٹہنیاں ہیں وہ پتھریلی جگہوں پر تھی، یعنی درخت وغیرہ ایسے سنگی اور پتھریلی جگہ پر تھا کہ جہاں پر وہ کبوتر، مادہ کبوتر بیٹھی تھی، وہ جو آوازیں نکال رہی تھی، میں اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہ رہا تھا تو اس کی آواز سن کر میرا اونٹ بیچارہ پانی نہیں پی رہا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہا ہے لم یمنع الشرب منہا، کہتے ہیں کہ نہیں روکا میرے اونٹ کو پانی پینے سے، غیر ان نطقت حمامتن، سوائے اس بات کے کہ وہاں پر کسی کبوتری نے آواز نکالا، کہ وہ کبوتری کہاں تھی؟ فی غصون ذات اوقال، یہ اوقال پورا کلمہ ہے، او حرف نہیں ہے ہاں۔ اچھا
یہاں پر شاید ہی مثال یہ کہ غیرہ مضاف ہوا ہے کس کی طرف؟ ان کی طرف، اور اس سے بنا کو اس نے کسب کیا ہے. درست ہے. لم یمنع الشرب منها غیر ان، اصل میں تھا غیر ان نطقات. خوب اس طریقے سے الحمدللہ بحث غیرہ تمام ہوا. اچھا اس کے بعد ابھی ہیں ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، تو بعد والی بات بھی تھوڑی سی شروع کرتا ہوں. اس کے بعد ہے حرف الفا. فرماتے ہیں کہ الفاء المفردہ. اچھا فا مفردہ بھی ہے، مرکبہ بھی ہے، یعنی خالی فا بھی ہے اور دوسرے کلمے کا حصہ بھی ہے. مثلا فی وہاں پر مرکبہ ہے. خوب کہتے ہیں فا مفردہ خالی فا. الفاء المفردۃ حرف محمل. یہ فا مفردہ خالی حرف، یہ حرف محمل ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے یہ بیچارہ محمل ہے، کوئی عمل نہیں کرتا. البتہ معنی رکھتا ہے، معنی اس کا ہوتا ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے محمل ہے. الفاء المفردۃ حرف محمل وَيَرِدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. بابا ابھی آپ نے الفاء کی صفت المفردہ استعمال کی ہے، تو کیوں کہہ رہے ہیں یردو؟ کہہ دیں تردو، مؤنث کی ضمیر پلٹا ہے نا. لیکن مسئلہ نہیں ہے، الفاء کو لفظ کی تعویل میں لیں، لہذا مذکر کی ضمیر بھی پلٹ سکتی ہے. کہتے ہیں کہ مرحوم شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ رسائل مقاصد کے اندر کافی مقامات پر مذکر اور مؤنث میں اشتباہ کرتے ہیں. تو ان کے بعد شاگردوں نے کہا کہ آغا آپ مذکر اور مؤنث کا زیادہ لحاظ نہیں کر رہے، اشتباہات ہو رہے ہیں. تو مرحوم شیخ انصاری نے جواب دیا الامر فی التذکیر والتأنیث سہلتون، کہ یہ جملے میں بھی غلط کہا، ہونا چاہیے تھا الامر فی التذکیر والتأنیث سہلون، لیکن یہاں پر بھی کیا کہا؟ الامر فی التذکیر والتأنیث سہلتون، یہاں پر بھی اشتباہ کیا. تو بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر فا کو لفظن کی تعویل میں لے کر آئیں تو یردو بنے گا، اور اگر فا کو ویسے ہی حروف مؤنث کے احکام میں ہوتے ہیں یہ، اگر وہ لحاظ کرتے تو ہونا چاہیے تھا تردو، جیسے کہ المفردۃ مؤنث صفت بھی لے کر آئیں. علی روشن ہے. وَيَرِدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، آگا 3 طریقوں سے آتا ہے. ایک احدها ان تکون عاطفةً، آگا یہ فا عاطفہ ہے، ایک اس کا طریقہ یہ ہے. دوسرا ہم ذکر کریں گے کہ رابطہ ہے، فا رابطہ ہے جواب اور شرط کے درمیان. اور تیسرا زائدہ آتا ہے. تو پہلے شروع کرتے عاطفہ کو. احدها ان تکون عاطفتاً، یہ فا عاطفہ ہے. وتفید ثلاثۃ امور، 3 امور کا افادہ کرتا ہے. جب عاطفہ ہوتا ہے تو وہاں پر 3 چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. الاول الترتیب، پہلا نقطہ جو فا سمجھاتا ہے وہ ترتیب ہے. البتہ ترتیب 2 طرح کی ہے، ترتیب معنوی اور ترتیب ذکری. ترتیب معنوی یعنی معنی کے لحاظ سے واقعاً ترتیب پائی جاتی ہے، پہلے یہ بعد میں وہ. جاءنی زید فامر، یعنی واقعاً حقیقتاً ترتیب ہے، پہلے زید آیا اس کے بعد امر آیا، یہ ہو جائے گی ترتیب معنوی. الترتیب، پہلا نقطہ جو فا میں ہوتا ہے، فا عاطفہ میں، وہ ترتیب ہے. وہو نوعان معنوی کا قول حسان، آغا حسان بن ثابت کا یہ قول ہے. اچھا آج تو وقت گزر گیا، لیکن کسی ٹائم عرض کروں گا حسان بن ثابت کے بارے میں کہ عجیب ہے ان کا بھی امر. بہرحال خدا جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. بہت بڑے شاعر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ڈرپوک بھی بہت زیادہ تھے. یہ بندہ حسان بن ثابت پہلا بندہ ہے جس نے غدیر کا پہلا قصیدہ لکھا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی خلافت میں امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی انہوں نے. ھذا عجیب جدا. حجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، یعنی وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اصل میں الجزاء عند اللہ فی ذاک ایسے ہے.
کہہ رہے ہیں حجوت محمدن اللہ تو نے بدبخت پیغمبر اکرم کے لیے حجو کیا، یعنی برا بھلا جو حجو کہتے ہیں، برا بھلا تو نے کہا. فَأَجَبْتُ عَنْهُ، اس نے حجو کیا. فَأَجَبْتُ عَنْهُ حجو کی طرف جا رہی ہے جو حجوتوں سے سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی مانن ضمیر پلٹ رہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کی طرف جا رہے ہیں نا مانن. ایسے حجوت محمدن فاجبت عنہ، اس نے حجو کی پھر میں نے اس کا جواب دیا. یہاں پر ترتیب معنوی واقعی ہے، پہلے اس کا حجو ہے، پھر اس کے بعد آغا حسان بن ثابت کا جواب ہے. پھر کیا ہے؟ وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، یعنی الجزاء عند اللہ فی ذاک، میرے اس جواب دینے میں پروردگار عالم کے نزدیک میری جزا ہے. وَهُوَ نَوْعَانِ، معنویون ترتیب معنوی، و ذکریون اور ترتیب ذکری، یعنی کلام کے